کو برے الفاظ میں ادا کرتے ہیں، اس کی سابقہ زندگی کے واقعات بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ تو وہ ایک حقیقت بات یہ ہے کہ وہ مقام دعا ہے، وقت دعا ہے، کہ مردہ بہت سخت حالت کے اندر ہوتا ہے، اس کو دعا کی بڑی شدید ضرورت ہوتی ہے، تو حتی الامکان یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے دعائیں خیر کرے۔ اچھا، ایک بات فرمائیے کہ اب وہ موقع آ گیا کہ جہاں پر انسان کی جان نکل رہی ہے اور وہ بالکل موت کے قریب آ کے کھڑا ہے، حالت نزاع ہے، جان نکل گئی، تو جان نکلتے وقت جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے؟ مطلب جان نکلتے وقت جیسے میں نے بتایا کہ اگر تو اس نے کلمہ پاک پڑھ لیا تھا تو سورہ یاسین اور سورہ رعد کی تلاوت کرتے رہیں، لیکن اگر وہ تلقین کے بعد کوئی دنیاوی کلام کر لیتا ہے، کوئی بات زبان سے نکال دیتا ہے، تو دوبارہ تلقین کا سلسلہ شروع کر دینا چاہیے۔ جان نکل گئی تو جان نکل گئی تو پھر تو اب تلقین کا سلسلہ موقوف ہو جائے گا۔ اس کے بعد تو مختلف چیزیں ہیں جو میں عرض کرتا ہوں کہ مثلا اگر جان نکل جاتی ہے، اس کی سب سے پہلا کام تو یہ کریں ایک چوڑی پٹی لے کر کپڑے کی، وہ یہاں سے نیچے سے لائیں، جبڑے کے نیچے سے، اور سر کے اوپر لا کر اس کو باندھ دیں، کیونکہ اگر منہ کھلا رہے گا تو بعض اوقات ہوا اندر داخل ہو جاتی ہے اور مردے کا پیٹ پھول جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ناک اور کان کے اندر بعض لوگ روئی رکھ دیتے ہیں، اگر تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بلیڈنگ وغیرہ ہوتی ہے تو اس صورت میں رکھنے میں حرج بھی نہیں ہے، بلا ضرورت ناک اور کان کے اندر روئی رکھنے کو فقہاء اسلام نے منع فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ ہاتھ پاؤں، اگر ہاتھ کی انگلیاں ٹیڑھی ہیں یا پاؤں ٹیڑھے ہو گئے ہیں تو اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں، سیدھے کر دیں۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ مردے کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں تو نرمی کے ساتھ جیسی روح نکلے فوراً آنکھیں اس کی بند کر دیں، کیونکہ یہ روایت کے اندر آیا کہ جب روح نکلتی ہے تو یہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ اب انسان دوبارہ دنیا میں لوٹ کر نہیں آئے گا، لہذا امور غیبیہ اس پر منکشف ہو جاتے ہیں، تو خود وہ اپنی روح کو نکلتے ہوئے دیکھتا ہے اور اس مردے کی نگاہیں اس روح کا پیچھا کرتی ہیں، تو اس لیے آنکھیں عموماً کھلی رہ جاتی ہیں۔ اس لیے حکم یہ ہے کہ جیسی روح نکل جائے تو فوراً اس کی آنکھیں مردے کی نرمی کے ساتھ بند کر دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ بھی لکھا ہے کہ کوئی ایک تھیلی لے کر اس میں مٹی ڈال لے، اور یا کوئی لوہے کی ایسی چیز جو بہت زیادہ وزنی نہ ہو کہ مردے کو تکلیف نہ ہو، وہ اس کے پیٹ کے اوپر رکھ دے، کیونکہ عموماً اگر کوئی وزن آپ نہیں رکھیں گے تو غیر محسوس طریقے سے ہوا اندر پہنچ جاتی ہے اور پیٹ بہت زیادہ پھول جاتا ہے۔ یا آپ نے دیکھا ہے جو عام لاشیں پڑی ہوتی ہیں جن کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا تو ان کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں اور اس طرح مطلب پیٹ بہت ہی بڑا ہو جاتا ہے، تو اس لیے فرمایا کہ گیلی کوئی چیز، مطلب وہ تھیلی گیلی کر کے، مٹی گیلی کر کے اس میں بھر کے اس کو پیٹ کے اوپر رکھ دیں، لیکن بہت زیادہ وزندار نہ ہو تو انشاءاللہ پیٹ پھولنے سے محفوظ رہے گا۔ تو یہ چند اقدامات کر لینے چاہیے۔ اچھا، ایک بات فرمائیے کہ اگر بالکل مرتے وقت، یعنی جو عالم ایسا ہے کہ صاحب اس وقت جان نکل رہی ہے، اگر زبان سے کلمہ کفر نکلا تو مردے کے لیے پھر کیا حکم ہوگا؟ کہ فرض کیجئے وہ تلقین کرتے ہوئے جو ہے وہ کلمہ شہادت نہیں پڑھ رہا، تو کلمہ کفر اگر اس کے منہ سے نکل گیا تو پھر اس کے لیے کیا ہوگا؟ اگر تو عین بالکل موت سے تھوڑی دیر پہلے اس کی زبان سے کلمہ کوئی ایسا نکلا جو قابل گرفت ہے شرعی لحاظ سے، تو فقہاء نے فرمایا کہ اگر وہ کلمہ کفر بھی ہے تو اس پہ کفر کا حکم نہیں لگایا جائے گا، بلکہ حسن ظن یہ قائم رکھیں گے کہ ہو سکتا ہے موت کی شدت کی بنا پر اس کی زبان سے ایسے کلمات نکل گئے جو نہیں نکالنے چاہیے تھے، لہذا اگر وہ عالم موت سے پہلے عالم ہوش میں ہے اس میں زبان سے نکالے گا تو ان کلمات کا اعتبار ہے، لیکن جب غنود کی طاری ہو جائے اور ویسے وہ بڑبڑا رہا ہو اور موت کی شدت کے آثار اس پہ نمایاں ہو جائیں تو اب نکلنے والے کلمات کی شرعی کوئی گرفت نہیں ہے، وہ مسلمان ہی رہے گا۔ اچھا، اب انسان کا انتقال ہو گیا، مر گیا، وہ مردہ بالکل قرار پایا، اس وقت جو ہے وہ قریب جو لوگ بیٹھے ہیں، کیا انہیں قرآن عظیم یا ذکر و اذکار کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ اس میں حکم یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی مردہ کی روح نکل جائے تو ایک کسی کپڑے سے پورے بدن کو ڈھک دیں، تو اگر تو پورے بدن کو ڈھک دیا گیا تو اب قرآن عظیم پڑھنے میں اور دیگر اذکار الہیہ میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر مردے کو ابھی ڈھکا نہیں گیا تو پھر فقہاء اسلام نے لکھا کہ آپ قریب قرآن نہ پڑھیں، لیکن دیگر اذکار الہیہ میں اب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، ایک بات فرمائیے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ صاحب انتقال ہوا، فرض کیجئے کہ انتقال جو ہے وہ کراچی میں ہوتا ہے، اب جناب بیٹی یا کوئی خصوصی رشتہ دار ایسا ہے یا بھائی ہے یا باپ ہے جناب، وہ امریکہ میں، لندن میں، کینیڈا میں، اب جناب اس کا انتظار ہو رہا ہے، فلائٹ لیٹ ہو گئی، وہ نہیں آ پایا، تو اس صورت میں کہ جہاں پر مردے کو دفنانے میں اور تمام معاملات میں، نہلانے میں، دیگر چیزوں میں جو ہے دیر کی جاتی ہے، تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ کیا اس کی اجازت ہے؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مر جائے تو اس کے غسل و کفن کے اندر جلدی کرو اور اسے جلد از جلد دفنا دو تاکہ مردہ اپنے انجام تک پہنچ جائے۔ فرمایا اگر نیک ہے تو اللہ کی نعمت پالے، اگر وہ گنہگار ہے تو اپنے عذاب تک پہنچ جائے، تو اس لیے دیر کرنا یہ مکروہ ہوتا ہے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ بس ایک شوق کہہ لیں، رسم کہہ لیں، جذبہ کہہ لیں کہ ہمیں شکل نظر آ جائے،
حالانکہ اگر آخری وقت میں زیارت کر بھی لی اور بعد میں ان کی ایصال ثواب کا اہتمام نہیں کیا، نیک اعمال اختیار نہیں کیے، تو یہ آخری زیارت کوئی قابل نفع نہیں ہے. اور بالفرض اگر نفع زیارت سے محروم رہے لیکن پوری زندگی نیک اعمال کر کے والدین کو ایصال ثواب کرتے رہے تو یہ باعث برکت ہے اور بہت زیادہ ثواب ملے گا. لہٰذا بہتر یہ ہے کہ اگر کوئی دور ہیں تو خوش دلی کے ساتھ اجازت دے دیں کہ کوئی بات نہیں، آپ ان کو دفنائیں، تاکہ سنت کے مطابق کفن دفن بھی ہو جائے، کہ جلدی کرنا سنت ہے، اور باقی پھر ایصال ثواب کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا، انشاءاللہ خواب میں زیارت ہو جائے گی، لیکن تاخیر کرنا خلاف سنت ہے. لیکن مفتی صاحب، ہمارے ہاں تو سوسائٹی میں ایک عام رواج یہ ہو چکا ہے کہ فرض کیجئے اگر رات میں انتقال ہوتا ہے تو عموماً لوگ پریفر یہ کرتے ہیں کہ صاحب جتنے بھی رشتہ دار ہیں، جتنے بھی عزیز ہیں، ایون کو باہر ہوتے ہیں تو ان کا انتظار کیا جاتا ہے. تو اس طور سے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ کام غلط ہو رہا ہے. مطلب یہ کہ دنیا میں تو ہزارہا کام غلط ہو رہے ہیں. ہمارے ہاں یہ اصول تو ہے ہی نہیں کہ جب کوئی معاملہ ہو تو سب سے پہلے ہم یہ دریافت کریں کہ شریعت اس معاملے میں ہم سے کیا کہتی ہے. آپ بھی مطلب اس معاشرے میں رہتے ہیں، ہم سب یہ دیکھتے ہیں. تو اگر شرعی طریقہ معلوم کیا جائے تو وہ یہی ہے کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے دفنا دیا جائے. آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک متقی نوجوان تھا. اس سے وہ بہت مطلب اتنی عبادات کرتا تھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کی عبادات سے حیران ہوا کرتے تھے. اس کا کسی وجہ سے، طویل واقعہ اختصار کر رہا ہوں، کسی وجہ سے رات میں اس کا انتقال ہوا. تو حالانکہ حاکم اسلام اس زمانے کے اندر جنازے پڑھایا کرتے تھے، لیکن اگر حاکم اسلام موجود نہیں ہوتا تھا تو پھر محلے کی مسجد کے کوئی بھی امام جو ہیں وہ نماز پڑھا دیا کرتے تھے. تو اس نوجوان کا انتقال ہوا تو ان کے والد نے راتوں رات ہی کفن دفن کر کے ان کو دفنا بھی دیا. تو حضرت عمر فاروق نے صبح معلوم کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہمیں بھی بلا لیا ہوتا. تو عرض کی کہ آپ کے آرام کا خیال کر کے ہم نے آپ کو نہیں بلایا. تو غرض ہے کہ ایسے کئی واقعات ملتے ہیں کہ صحابہ کرام اور تابعین بالکل دیر نہیں کیا کرتے تھے کہ کسی کے آنے کا انتظار کریں. حالانکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی آمد انتہائی باعث برکت تھی اور میت کے لیے کتنا نفع ہوتا اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. تو یہاں تو ایک عام لوگ ہوتے ہیں جو جیسے میں نے عرض کیا فقط رسم پوری کرنا کہ یہ آخری وقت میں ہم دیکھ لیں، تو وقتی طور پہ آنسو بھی نکلتے ہیں اور اس کے بعد مردے کو بھول جایا جاتا ہے. تو اس آخری دیدار کا فائدہ کیا ہے؟ اس لیے کام وہی کریں جو سنت کے مطابق ہیں، تو اس سے مردے کو بہت زیادہ نفع ہوگا. تو اس میں یہ میں ضرور عرض کروں گا، پیغام یہ سمجھ لیجئے یا مشورہ ہے کہ آخری وقت میں اپنی خواہشات کے بجائے مردے کے نفع کو پیش نظر رکھیں تو بہت زیادہ فائدہ. بہت خوبصورت بات آپ نے فرمائی. ضمن ایک بات اور یہ فرما دیجئے کہ رات انتقال ہوا تو کیا فجر کی نماز کا انتظار کیا جائے گا یا اس سے پہلے دفنا دیا جائے؟ اگر تو لیٹ نائٹ ہو گیا بہت زیادہ اور پھر ہم فجر کا انتظار اس لیے کریں تاکہ عوام مسجد تک آ جائے اور جنازے میں ذرا کثیر تعداد ہو جائے تو اس کی رعایت ہو سکتی ہے. لیکن جیسے 10-11 بجے رات کو ہوا ہے اور غسل کفن دفن تک کا انتظام ہو گیا ہے اور کفن وغیرہ کا، تو پھر یہ کہ اگر رات میں لوگ آ سکتے ہوں تو اسی وقت جنازہ پڑھ کے دفنا دیا جائے. بہرحال اس طرح تھوڑی سی رعایت ہو جاتی ہے کہ یہ عذر آ گیا رات کے معاملے کا اور لوگوں کی کمی اور قلت کا، تو اس میں فجر تک انتظار کر سکتے ہیں. اچھا، ایک بات یہ فرمائی کہ حاملہ عورت کا انتقال ہوا، پیٹ میں بچہ جو ہے وہ باقاعدہ اس کی حرکت جو ہے محسوس کی جا رہی ہے، تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، ویسے تو مردے کو اذیت پہنچانا بہت سخت منع ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث پاک ہے کہ مردے کی ہڈی توڑنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی زندہ انسان کی ہڈی توڑنا. اور ایک روایت میں تو یہاں تک آیا کہ اگر مردے پہ مکھی بھی بیٹھتی ہے تو اس سے اس کو اذیت محسوس ہوتی ہے. تو اس لیے تکلیف پہنچانا تو منع ہے، لیکن جہاں ضرورت شرعیہ متحقق ہو جائے وہاں پر ایسا کیا جا سکتا ہے کہ چیر پھاڑ کر کے اور پھر معاملہ مطلب آگے بڑھایا جائے. جیسے مثال کے طور پہ کسی کو گولی مار دی، اب قاتل کا معلوم ہونا فقط اس گولی کی شناخت پر موقوف ہوتا ہے. بعض اوقات کہ وہ گولی نکلے گی تو پتہ چلے گا کس پستول کی اور پکڑا آسانی سے. پوسٹ مارٹم کی جو رپورٹ اس وقت پوسٹ مارٹم کرنا جائز ہوتا ہے. اور جیسے یہ صورتحال آپ نے بیان فرمائی کہ اس میں بچہ حرکت کر رہا ہے اور وہ زندہ ہے اور ماں فوت ہو چکی ہے اور زندگی بچانا ضروری ہوتا ہے، تو اس میں فقہاء اسلام نے لکھا کہ عورت کے بائیں جانب سے الٹی طرف سے اس کا پیٹ چاک کیا جائے اور پھر بچے کو باہر نکال لیا جائے. اس کی اجازت ہے. اس کی اجازت ہے. اچھا، اب آتے ہیں ہم ذرا سا میت کو نہلانے کی طرف کہ صاحب میت کو نہلایا کیسے جائے. اس میں جو سب سے پہلا سوال اٹھتا ہے وہی اٹھتا ہے کہ صاحب میت کو غسل دینے کی شرعی حیثیت جو ہے وہ کیا ہے؟ جی ہاں، میت کو غسل دینے کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ اس عبادت کو کہتے ہیں کہ اگر